جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا تو میرا وجود اس جہاز میں دوسروں کے لیے اس نوجوان آدمی کی صورت میں ضرور باقی رہ گیا تھا جو ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر نظر جمائے ساکت و سامت بیٹھا تھا اور ایک بار عبارت کو آخر تک پڑھ لینے کے بعد پھر حرف آغاز پر آ جاتا تھا۔ صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی اور میرا ذہن بھیانک حقائق کے جوالمکھی کے پھٹنے سے جھلس رہا تھا۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کر لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام انتقام پکارنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ بدنصیب اور جہنمی بیٹا ہوں جس کے لیے دنیا عقبہ میں روسیاہی کے سوا کچھ نہیں۔ خون کا یہ آخری رشتہ تھا جو سلامت رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا۔ دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے بہانے انگریز لڑکیوں سے معاشقے لڑاتا رہا۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈالتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور آلام قبول کیے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بیچتا رہا کہ جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا۔ بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر و شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے کبیر۔ ایک نادیدہ خیر خواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نہ خواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ خیر خواہ نے کہا۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ مالک میر شرافت علی نے کہا مار کے کہا۔ وہ بوڑھا جو کندھے پر جاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں، گلدان اور سامان آرائش، کھڑکیوں کے شیشے اور فانوس جاڑتا پھرتا ہے، جو گٹھیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگدار پانی اور اسپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غیظ و غضب، تعصف اور ملال اور پیشمانی و پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے۔ میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں منہدم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوحہ خاں تھا۔ مجھے اسی ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا تھا۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا جو اب سی ڈین ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے تو مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے سی ڈین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے سی ڈین بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غم و اندوں کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کوئی گراں کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ میرپور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا تھا یا درخور اعتراض نہیں سمجھا تھا، مگر کالا صاحب میرے انہماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے بہت دیر بعد کہا جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ اس خط میں کوئی بہت تشویش کی بات تھی۔ اس نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں خود ایک پتھر ہوں، شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔
اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے۔ ملکی و غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگ والے، زرد رو اور سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے تھے۔ بائی دی وے، کالے صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک سرد آب بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہندسہ ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کالے صاحب نے چکرا کے کہا۔ ادھر کا ہندسہ ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فمانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فمانچو سے مل لیتا۔ راستے میں چکنی تو درکنار میں نے سونگی تک نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے مخبوط الحواس قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے اعتراض کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز ہی میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کو کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاہ یا ریسرچر اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موہنجودڑو یا ٹیکسلا کے گڑے مردے اکھاڑنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز و اطوار کی بے فکری اور لاابالی پن سے ہنی مون کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کو ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دوہرے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، 3 سال لندن میں رہے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا، مثلاً کیا کوئی میم وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل ناخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدار لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے۔ تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب عالی وہی لیں گے، اس نے کہا۔ راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا، لیکن لیکچر کا حصہ دوم جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا ابھی جاری تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب عالی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یک لخت میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی، سی ڈین۔ میں نے زیر لب کہا، بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ میں نے تو ریلوے اسٹیشن کہا تھا۔ تو ریلوے اسٹیشن لے چلتے ہیں جناب عالی، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کر گڈی پر چڑھنا تھا۔
میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔ ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبا دیا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دے۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا گیٹ کھول کر جو شخص سخت برافروختگی کے عالم میں باہر آیا، اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خان سما ہے۔ وہ 50-25 سال کا پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی، گھنٹی پر گھنٹی۔ بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت تو لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری، اس نے طنز سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کی تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خان سما نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈوبنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کر دیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کون؟ سکندر بخت، جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خان سما نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خان سما بولا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں 1 بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا اس کی خبر رکھنا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر، اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو، شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بے غیرتی کی اس زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیر خواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے اس المیہ میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی برضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاضت واقعی رائیگاں جاتی۔ خان سما نے کہا، یہ اپنا ہیڈ کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں سلامت شاہ۔ اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معاملات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے در روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، عشق پیچاں کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جن میں نیلے پھول مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کے میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کی پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پرآسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یک لخت کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاندنی کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے،
سکندر کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے۔ ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بھائی بہن تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو دستگاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ میں اس ویران مدفن جیسے کمرے کی سپاٹ دیواروں پر اس زندگی کا ہر عکس دیکھ رہا تھا جو خواب فردا کی طرح بے وجود ہو گئی تھی، اور میرے لیے یہ تصور کرنا دشوار تھا کہ جس شخص نے اپنے عزم و استقلال سے تنہا اور بے سہارا رہ جانے کے باوجود جدوجہد کا آغاز ملبے کے ڈیر سے کیا ہو اور کامیابیوں کی قابل رشک عمارت کھڑی کر لی ہو، وہ ایسی قسم پرسی، بے چارگی، معذوری اور محرومی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کال کوٹری میں مفلسی کا عذاب جھیلتے چپ چاپ مر گیا۔ اس نے ایک بار بھی تو نہیں کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہوں اور بیمار ہوں اور ہر طرف سے دشمنوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جوان بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، آؤ اب مجھے سہارا دو اور یہ محاذ سنبھالو۔ یہ توقعات تو سبھی والدین رکھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوگی تو ان کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی۔ وزیر خان، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اتنے بڑے احسان کی سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ بس کرو برخوردار۔ سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ادھر میرے کمرے میں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی جلنگا چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کے اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے۔ میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا، آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا دے سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ کس منہ سے کروں کہ میں اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلامت شاہ نے کہا، خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے؟ میں چاہوں گا، آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ جی ہاں، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، وہ فخر سے بولا، اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اتر آئی جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے۔ میرا بھی اس بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھائے۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا اسے ورغلا کے ممبئی لے گیا تھا۔ معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بیتی، مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹ پٹ ہو جاتا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی روداد سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے۔ بے ضرر اور پردہ دار جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس ملازمت کیوں کی جو ان کے اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بچ گیا تھا، لیکن ان کا مجرم تو تھا۔ سارے شہر میں ان گنت لوگ ایسی ہی کوٹھیوں میں آباد تھے اور ان میں سے کوئی بھی ترس کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دین سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مصلحت دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دین کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا کیونکہ شہادت ناکافی تھی؟ مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دین مجرم ہے اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ سزا ضرور ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں، ہمت ہے تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو زد پہنچائی تھی۔ کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو؟ اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کی معاش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چاچا، میں نے کہا، میرے ابا جی نے کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں آ کے کیوں نوکر ہوئے تھے؟